کچن میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سامنے کھڑے زرام پر جا ٹھہری۔ زرام کی پشت الماریا کی جانب تھی۔ تبھی وہ بنا آواز پیدا کیے ہولے ہولے سے قدم اٹھاتی اس کے قریب بڑھی۔ وہ ابھی اسے پاس رکھی فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھاتی جب وہ رخ موڑ گیا۔ اس کے اچانک سے ایسا کرنے پر وہ جہاں تھی وہیں رہی۔ وہ اب موو بھی نہ کر سکی۔ زرام کے ہاتھ میں چمچ تھا جو وہ اسے دیکھ کر اس کے ہونٹوں کے نزدیک جڑ گیا۔ اس میں موجود چکن دیکھ الماریا نے 2 لمحہ سوچنے کے بعد اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چمچ کو منہ میں رکھتے وہ چکن کھا لیا۔ اس کا ذائقہ منہ میں گھلتے ہی اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلی۔ اف، یہ کرنا ذائقے دار تم نے کہاں سے سیکھا؟ اس کی تعریف پر زرام نے اس کو پھل پکڑاتے چمچ واپس رکھا۔ خود سے 2 لفظی جواب دیتے زرام نے واپس رخ موڑ لیا۔ ایک سوال پوچھوں؟ شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوتی وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ دکھنے میں بالکل منفرد اور الگ تھا۔ فی الحال نہیں، وہ جیسے جانتا تھا وہ کیا پوچھنے والی تھی۔ اسے 2 ٹوک جواب پر الماریا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ہاتھ میں موجود سیب واپس رکھ دیا۔ میں وہ نہیں پوچھنے والی تھی، ویسے منہ بسور کر بولتی۔ وہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ ویسے کتنی بری بات ہے، کوئی ایسے منع کرتا ہے جب لڑکی پوچھے کہ میں سوال کروں تو اس کا جواب ہاں ہونا چاہیے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ منہ بسور کر اسے بتانے لگی کہ اس کا جواب غلط تھا۔ پتہ نہیں تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کندھے اچکا کر وہ آگے بڑھنے لگی جب اچانک ہی زرام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چہرے کا رخ موڑ کر اسے دیکھتے زرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں شدید ناراضگی نمایاں تھی۔ تمہارا شوہر؟ اس کی ناک کو کھینچ کر جواب دیتا وہ آنکھ ونک کرکے اسے بلش کرنے پر مجبور کر گیا۔ تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے، مجھ سے دھیان ہٹاؤ اپنا۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ یہاں وہاں دیکھتی ہوئی بولی۔ تبھی زرام نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑتے شیلف سے ٹیک لگا کر اسے اپنے قریب کیا۔ دنیا کی کوئی بھی مصروفیت یا دلچسپی تم پر سے میرا دھیان نہیں ہٹا سکتی۔ اس کی حجاب سے نکلتے بالوں کو درست کرتے زرام نے نہایت ہی پرسکون اور نرم لہجے میں جواب دے کر اسے لاجواب کر دیا۔ وہ حیرت کے مارے اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ وہ آج بالکل ہی الگ شخص لگا۔ اسے وہ پہلے دن والا کوئی مافیا سے جڑا ہوا خوفناک اور پراسرار شخص نہیں تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا، اچھا اور پیارا سا شخص جو اسے اپنا اسیر کر رہا تھا۔ تم مجھے دیکھنا بند کرو، میں نے کہا تھا، مجھے ایسے مت دیکھا کرو۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے الماریا نے اس کی نظروں کی لپک سے جان بچانا چاہی، جبکہ اگلے ہی پل زرام اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کر واپس تھام گیا۔ تمہیں باہر جانا ہے؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھتے زرام نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں پوچھا تو وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جس کی نظر پہلے سے اس کی جھکی نظروں پر تھی۔ ان آنکھوں کی چمک دیکھ وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے جواب کو سمجھ گیا۔ اسے علم نہ ہوا یوں بیٹھے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ اسے یہ بھی علم نہ تھا یہ رات کا کون سا پہر تھا۔ وہ بس خاموشی سے اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ تبھی اس نے اپنے پاس ہلکی آہٹ محسوس کی، مگر اس کی پوزیشن نہ بدلی۔ مگر جب اس نے اپنی پیشانی پر 2 ہاتھوں کو محسوس کیا تو وہ آنکھیں کھول گیا۔ اس کی نظر زاریہ کے چہرے پر جا ٹھہری۔ میٹھے میٹھے آنسو گواہ تھے کہ وہ کتنا ہی وقت روتی رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دستگیر اسے سامنے کرسی پر کھینچ کر اپنے نزدیک کرتے دستگیر نے اسے بیٹھنے کو اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی، مگر اس کے دونوں ہاتھوں دستگیر کے ہاتھوں میں ہی قید رہے۔ پر زاریہ نے اس کے
थकान से चूर चेहरे की जानब देखा। इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठियों में जकड़ लिया। वो इस शख्स को अजियत कैसे दे सकती थी? लफ्ज़ों की चोट जो सबसे अजियतनाक होती है, वक़्त गुज़र भी चाहिए तो रवैयों का तासर वैसा ही रहता है। वो नहीं बदलता, ना ही पुराना होता है, वैसे ही ताज़ा रहता है। तो वो क्यों थी इस पल यहाँ? शायद इसे यकीन था कि सामने बैठा शख्स ना तो इसे कभी झिड़क सकता था, ना कभी इससे ऊंची आवाज़ में बात कर सकता था। यही यकीन इसे इस वक्त परेशानी में इसके पास खींच लाया। तभी इसने दस्तगीर के हाथों की हरकत देखी। वो अब अपने गिर्द ओढ़ी शाल उतारकर इसके गिर्द ओढ़ रहा था। शाल को अच्छे से ओढ़कर दस्तगीर ने दोबारा से इसके हाथों को थामा। मुझे माफ़ कर दें। बामुश्किल खुद पर ज़ब्त पाकर वो आंसुओं को बहने से रोक कर बोली, जबकि इसकी आवाज़ गले में फंसे आंसुओं के बास बारी हो चुकी थी। दस्तगीर इसकी भीगी आवाज़ सुनकर इसके चेहरे को देखने लगा, जो इस लम्हा बुरी तरह से सुर्ख हो रहा था। मुझे समझ नहीं आया, मैंने आपका दिल दुखाया। मैं शर्मिंदा हूँ, बल्कि शर्मिंदा होना एक छोटा सा लफ्ज़ है। बोलते बोलते इसने गाल पर बहे आंसू साफ किए। आप जो चाहें मुझे कह सकते हैं, क्योंकि इसने बामुश्किल से सांस भरा। बोलते बोलते वो रुकी तो दस्तगीर इसके हाथों पर गिरफ्त सख्त कर गया। क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने आपको हर्ट किया है। जो शख्स कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकता। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें साईं। वो लगातार बोलती रही, जबकि दस्तगीर खामोशी से इसके चेहरे को देख रहा था। तभी वो इसके करीब को झुकी। जो अगले पल इसने किया वो दस्तगीर के लिए हैरान कुन लम्हा था। वो इसके हाथ की पुश्त पर लब रखकर अब इस पर पेशानी टिकागी। मैं आपको खो नहीं सकती, आप मेरे लिए बेहद कीमती हैं। वो पहली बार इसे इजहार कर रही थी। दस्तगीर को लगा वो कुछ गलत सुन बैठा है। आप जो सज़ा देंगे मैं सह लूँगी, मगर कुछ बोलें। मैं आपसे अलग होने का नहीं सोच सकती। वो मेरा खौफ था, डर था, मगर मैं कभी आपसे अलग होकर नहीं जी सकती। वो अब इसके हाथ पर गिरफ्त को मजबूत कर गई। ज़ारिया। तभी इसने दस्तगीर के लबों से अपना नाम सुना तो इसे रगो जा में सुकून उतर गया। ज़ारिया सहर को आज यकीन हो चुका था कि वो ज़ारिया दस्तगीर थी। इसने इस बात को आज दिलो जान से कबूल भी किया था और इजहार भी। वो जानती थी हर मोहब्बत इजहार मांगती है। अजहार मोहब्बत में जैसे जान डाल देता। इस पल दस्तगीर को भी लगा जैसे इसमें सुकून की लहर दौड़ गई हो। इसकी आवाज़ पर सर उठाए वो अब टकटकी बांधे इसे देखने लगी। वो सुनना चाहती थी कि वो क्या कहने वाला था, मगर वो तो फिर से खामोश हो गया। जैसे इसके पास बोलने के लिए अल्फाज कम पड़ गए थे। वो खामोश रहा और वो इसके बोलने का इंतज़ार करती रही। खाने से फारिग होकर वो जराम के साथ बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तभी इसने अपने सामने रुकी कार को देखा। कार की ड्राइविंग सीट पर जराम मौजूद था। इसको देखकर वो चलती हुई दूसरी साइड आई। जराम इसके लिए कार का दरवाज़ा खोल चुका था। कार के अंदर बैठकर इसने दरवाज़ा बंद किया तो जराम ने कार लॉक कर दी। पहले मुझे बताओ, यहाँ इतनी ठंड है, क्या यहाँ स्नोफॉल होगी? वो एक्साइटेड होकर पूछने लगी, जबकि जराम कार स्टार्ट कर चुका था। तुम्हें देखनी है? नकाब से छलकती आंखों में देखकर जराम ने पूछा तो वो जल्दी से सर हाँ में हिला गई। मगर हम जा कहाँ रहे हैं, पहले मुझे बताओ। तेज भागते नज़ारों को देखकर इसने नज़रें हटाकर जराम को देखा, जो इसके सवाल पर एक नज़र इस पर डाल वापस से सामने देखने लगा। सरप्राइज लफ्ज़ी जवाब आया तो वो आंखों में चमक लिए दोबारा से बाहर देखने लगी। वो जगह वाकई में बेहद खूबसूरत थी, जहाँ जराम अरकान का घर था।
میرے ساتھ چلو گی؟ اس کے ہاتھ تھامے وہ لگاتار آنکھوں میں الگ سی چمک لیے اسے دیکھتا ہوا سوال گو تھا۔ وہ کیسے اسے انکار کر سکتی تھی؟ بے ساختہ بے اختیاری میں سر ہاں میں خود بخود ہل گیا۔ اس کے بعد ہر چیز اپنی جگہ درست ہو جائے گی اور دستگیر لشاری اب اپنی زندگی تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو ایک ساتھ تھام کر وہ گرفت کو اور مضبوط کرتا قدرے اٹل لہجے میں اس سے خود سے وعدہ کر رہا تھا۔ اس کے وعدے پر زاریہ کی آنکھوں کے نیچے جیسے خوشی سے پھول کھلنے لگے۔ وہ بولتے بولتے رک کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ایک تلخ اذیت کے بعد وہ مسکراہٹ کسی عرصے بعد باغ میں ہوتی بارش کے مان تھی۔ پرسکون خوشگوار زاریہ دستگیر کو یہ بات آج سمجھ آ گئی تھی۔ اگر آپ صرف خود کے دکھ دیکھیں گے اور دوسرے کو غلط مان لیں گے تو رویے تلخ سے تلخ تر اور ہم ان کے اندر سمٹتے جائیں گے۔ ہر انسان مختلف، ہر انسان کا دکھ درد اذیت مختلف ہے۔ اس نے آج دستگیر کے متعلق جب سوچا تو اسے علم ہو گیا کہ وہ صرف خود کو دیکھ کر اس اذیت میں ڈوبے شخص کو اپنے تلخ آمیز رویے سے کس قدر اذیت دے چکی تھی۔ اگر سامنے والا چپ رہے اور کچھ نہ کہے تو اس کی خاموشی ہی سب سے بڑا ہتھیار اور جواب ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ چپ ہے تو غلط بھی ہے۔ اس کا صبر کس قدر اعلیٰ ہے کہ وہ اتنا سب سہ کر بھی آپ کے سامنے جواب نہ دیتے ہوئے صبر کا دامن پکڑے بس اللہ پر توکل کیے کھڑا ہے۔ اسے آج اس بات کا علم ہو چلا تھا۔ ہر وہ بات، ہر وہ شے غلط نہیں ہوتی جو ہماری نظر میں غلط ہو۔ اسے دستگیر برا لگا مگر وہ محض اسے ہر درد تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے بس زاریہ دستگیر کو پروٹیکٹ کرنا چاہا تھا اور اس میں بھی اس نے اسے برا سمجھا۔ وہ جس سے چاہتا تھا کہ وہ اسے سمجھے، اسے جانے، اس کی ذات کے گرد باندھا حصار وہ توڑ دے، مگر اس نے کیا کیا؟ اسے ہی غلط ٹھہرا دیا۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے اور اسے اس جلد بازی پر اتنی ہی جلدی شرمندگی بھی ہوئی تھی اور اس میں اتنی ہمت ضرور تھی کہ وہ جا کر اس شخص کے سامنے معافی مانگے، وہ جس کا قیمتی دل توڑ چکی تھی، اور وہ کس قدر بڑے دل کا تھا۔ اس کی آنکھیں وہ کہیں سے ایسی نہ تھیں جس سے اسے لگتا تھا کہ وہ اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہو، بلکہ اس کی نظر وہ اس میں دیکھ بھی نہ سکی۔ اسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہچکچاہٹ اور شرم محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کی نظروں کی لپک کا اثر تھا۔ زاریہ کو لگاتار اپنے ہاتھوں کو تکتا دیکھ دستگیر نے کچھ آگے کو ہوتے اس کا چہرہ تھوڑی سی اٹھا کر اوپر کیا۔ اگر آج میں تم سے سوال کروں دستگیر، تمہارے لیے کیا ہی تو جواب دو گی؟ دستگیر کے سوال پر وہ چونک کر اسے تکنے لگی۔ وہ اب اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، وہ جس نے میرے پہلو میں کھڑے ہو کر ہجوم کو حیران کر دیا، وہ جس نے میرے سر پر چادر اڑا کر مجھے وہ عزت دی جس کا کسی نے تصور نہ کیا تھا، وہ شخص جس کو اللہ نے زاریہ کے لیے بنایا، جس نے اسے آ کر اس کے آدھے دین کو مکمل کر دیا۔ زاریہ نے بنا ہچکچاتے اسے جواب دیتے ہوئے جیسے سرشاری کر دی۔ وہ آنکھوں میں روشنی لیے اسے دیکھتا ہوا مسکرا دیا۔ اس کا یہ جواب تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اسے لگا وہ شاید سے کوئی حسین خواب تھا۔ کیا وہ سچ میں اس سے اس قدر خوبصورت اظہار کے بعد اس قدر پیارا جواب دے کر اسے اپنی محبت کا احساس دلا رہی تھی، جو میرے لیے بے حد مہربان ثابت ہوئے، جس نے مجھے چانس دیا، میری غلطی، میرے الفاظ پکڑ کر مجھے خود سے دور نہیں دھکیل دیا۔ آپ نے مجھے ہمارے رشتے کو مارجن دیا۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی المریہ کے وہ بھائی ہیں جس سے وہ انسپائر ہوئی تھی۔
وہ اب اس کی آنکھوں میں باقاعدہ جھانکنے لگی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا یہ وہی زاریہ تھی۔ اسے وہ پل یاد آئے وہ جب اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، اور اس نے اس دن اس پل کا سوچا وقت کس قدر تیزی سے اور کیسے بدل جاتا ہے۔ بے ساختہ اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ اتنی محبت ایک گنہگار بندے سے وہ کیسے کر لیتا ہے؟ اسے اللہ کی یہ ادا بے حد پسند تھی، جو آسمان تک بڑے گناہوں کو بھی ایک بار توبہ کر دینے سے معاف کر دیتا ہے۔ پھر ہم انسان کون ہوتے ہیں؟ کسی کی غلطی پکڑ کر بیٹھ جانے والے، رشتوں کو توڑ دینے والے، دوستوں ختم کر دینے والے۔ کاش ہم انسان دوسروں کو ویسے معاف کرنا سیکھ جائیں جیسے ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ رشتوں میں بدگمانی سب توڑ ڈالنے کا کام کرتی ہے، مگر رشتوں میں نرمی اور عاجزی انہیں جوڑے رکھنے کا۔ سائیں وہ کام مکمل ہوا میرے پاس اب تمام ثبوت موجود ہیں، کیا کرنا ہے؟ اسمند یار اس وقت اپنے گھر میں موجود کمرے میں کھڑا دستگیر سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل اور پیکٹ موجود تھا۔ جی سائیں۔ جی ٹھیک ہے، وہ کام ہو گیا ہے، میں آل کی ضرورت کی تمام چیزیں بھیج چکا ہوں۔ وہ اب چل کر کمرے میں موجود اپناتی کی طرف آ کر الماری کو کھولتا، سیف کھول کر اس میں وہ فائل اور پیکٹ رکھ گیا۔ سیاہ رنگ کے پیکٹ میں کیا موجود تھا اس بات کا علم صرف اسمند یار اور دستگیر کو تھا۔ جی ٹھیک ہے سائیں۔ اب وہ سیف بند کر کے اپنے کپڑوں کے نیچے رکھی چیزیں نکال کر الماری بند کرتا ہوا بیڈ پر آ بیٹھا۔ جی ٹھیک ہے، بس آرام سے جائیں، یہاں کی فکر نہ کریں، میں اپنی آخری سانس تک آپ کا وفادار رہوں گا، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کی ذمہ داری بھی سنبھال لوں گا۔ وہ ڈرا میں وہ دوسری فائل اور خاکی رنگ کا پیکٹ رکھ کر اسے لاک کرتا ہوا اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک جا کھڑا ہوا۔ جی سائیں، میں اس بندے سے بھی خود بات کر لوں گا۔ وہ نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا۔ اگر وہ نہ مانا تو اس کی بیوی کے پاس چھوڑ آؤں گا میں بچی کو۔ وہ اب دوسرے کام کے متعلق اس سے بات چیت کرنے لگا جب اچانک اس کی نظر سامنے موجود درخت سے نظر آتے کسی ہولنے پر گئی۔ وہ اچانک سے غائب ہوا تو وہ چونکا۔ اسے لگا وہ شاید سے اس کا وہم تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ سر جھٹکتا دستگیر کی بات پر دھیان دینے لگا، جو اسے آگے کے معاملے کو کیسے سنبھالا جائے گا اس کے متعلق بتا رہا تھا، اور اسمند یار خاموشی سے اس کو سننے لگا۔ وہ ہر معاملے کو بہت اچھی طرح سے سنبھالتا تھا کہ وہ خود دستگیر کے کام پر حیران رہ جاتا۔ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسے پیکنگ کرنے کا بول کر اب شام ہوتے واپس آیا تو اسے آتے ہی وہ سوٹ کیس میں اس کا سوٹ رکھتے ہوئے پوچھنے لگے، سائیں یہ میں کر لوں گا، یہاں آؤ۔ اسے اپنا سوٹ رکھتے دیکھ وہ اسے کے ہاتھ سے کپڑے لے کر رکھتا اسے لے کر بیڈ پر بیٹھا۔ مگر کیوں؟ میں کر سکتی ہوں، میں نے اپنا بہت اچھے سے بنایا ہے، اس میں اب بھی کافی ساری جگہ ہے۔ اسے لگا شاید اسے یقین نہ تھا کہ وہ اس کی پیکنگ اچھے سے کرے گی۔ ارے میں نے کب بولا تم نے کام ٹھیک نہیں کیا؟ تم بس اتنا زیادہ کام مت کرو، تھک جاؤ گی۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ بولتے ہوئے اسے حیران کر گیا۔ اچھا اسے چھوڑو، رکو۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اب اپنے پیچھے رکھی چیز کو آگے لانے لگا، مگر رک گیا۔ آنکھوں کو بند کرو۔ اس کی آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھ کر بولتا۔ وہ ہاتھ ہٹا گیا تو وہ تب تک آنکھیں میچ چکی تھی۔ گلاب کے پھول آگے کرتے ہوئے دستگیر نے زاریہ کے ہاتھوں کو تھام کر تمام پھول اس کے ہاتھوں میں رکھے تو وہ فوراً سے آنکھیں کھول گئی۔ سائیں یہ کتنے پیارے ہیں۔ پھولوں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ان کی نرمی اور خوشبو محسوس کر کے وہ خوبصورتی سے مسکراتی ہوئی اسے بے حد پرسکون کر گئی۔ آپ کو گلاب پسند ہے؟
اسے یاد تھا اس گھر میں بھی دستگیر نے گلاب کے پودے زیادہ لگوائے تھے اور حویلی میں بھی کئی گلاب کے پودے تھے۔ مجھے اپنی پسند یا ناپسند نہیں یاد، نہ وہ میٹر کرتی ہیں، مجھے بس اتنا پتہ ہے تم ان کو دیکھ کر مسکرا دیتی ہو، جو میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ وہ اسے پھولوں کو سونگھ کر مسکراتے دیکھ اس کی ہر ادا کے متعلق اس پر واضح کرنے لگا کہ اس کی مسکراہٹ اس کے لیے کس قدر قیمتی تھی۔ اچھا اب تو بتا دیں آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ اب پھر سے وہ بات چھیڑ گئی۔ وہ کنفیوز تھی کہ وہ آخر اسے کہاں لے کے جا رہا تھا۔ تم سرپرائز کیوں خراب کرنا چاہتی ہو؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ اس کو اٹھ کر اب پھر سے پیکنگ کرتے دیکھ دستگیر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سرپرائز تو ہے نا، آپ اچانک لے جا رہے ہیں، مگر یہ کیسا سرپرائز ہوا؟ وہ معصومیت بھرے لہجے میں پوچھتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا تم بتاؤ، تم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اب تکیہ اٹھا کر اپنے نزدیک رکھتا ہوا اس پر کوہنی ٹکائے اس سے استفسار کرنے لگا۔ وہ کچھ پل سوچتی رہی، پھر اس نے نفی میں سر ہلاتے واپس کام پر دھیان دیا۔ مجھے کیسے علم ہوگا؟ یقینی آپ ڈٹے رہیں گے کہ آپ نے مجھے نہیں بتانا۔ اس کے وہ اب گرم کپڑے رکھنے لگی۔ اسے علم نہ تھا وہ کہاں جا رہے تھے، تبھی اسے جو سمجھ آ رہا تھا وہ رکھتی جا رہی تھی۔ بالکل دستگیر کے جواب پر وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن مجھے جاننا ہے نا۔ وہ اب شاید بضد تھی۔ وہ چھوٹے بچوں جیسی ضد لگا رہی تھی کہ آخر اسے علم ہونا چاہیے وہ اسے اچانک سے کہاں جا رہا تھا۔ مگر مجھے تمہارے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھنی ہے جو وہاں جا کر ہٹنا بھول جائے گی، اور یہی میں چاہتا ہوں، تو انتظار کرو۔ وہ اٹھ کر اسے پاس آ کر کھڑا کرتا ہوا اس کے قریب جھک کر بولا تو اس کی بولتی جیسے بند ہو گئی۔ اس کی آواز زاریہ پر مکمل سحر طاری کر چکی تھی۔ نہ جانے وہ کس چیز کا پھل تھا جو اسے عطا کیا گیا تھا۔ وہ سحر شخص واقعی اس کی قسمت تھا۔ یہ سوچ کر اسے رشک آنے لگا تھا۔ یہاں کوئی موجود کیوں نہیں ہے؟ تمام لوگ کہاں ہیں؟ دادا سائیں جیسے ہی کھانے کی میز پر آئے تو وہاں چچا سائی اور ان کی بیگم کے علاوہ بس معروف موجود تھی، جو ذہن سے تو وہاں بالکل بھی نہ تھی۔ اس کا ذہن بس نئی سازشوں میں اور منصوبوں میں الجھا تھا جو ناکام ٹھہر رہے تھے۔ بابا سائیں شاید سے کوئی یہاں آنا نہیں چاہتا، آپ کھانا شروع کریں۔ چچا سائی نے ان کی توجہ کھانے کی جانب دلائی۔ جب انہوں نے مڑ کر اپنے کمرے کی جانب دیکھا جہاں دادی سائی نے اس رات کے بعد قدم رکھا تھا، قدم کیا وہ ان کو دکھائی تک نہ دی تھی۔ مجھے بھوک نہیں، تم لوگ کھانا کھاؤ۔ وہ اچانک سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دادا سائیں باہر جانے کی بجائے اس کمرے میں جانا چاہتے تھے، مگر شاید ان کی انا آڑے آ رہی تھی۔ پیٹ پر بازو باندھ کر وہ باہر کی جانب نکل گئے۔ حد ہے اماں سائیں، کچھ زیادہ ہی کر رہی ہیں۔ وقت گزر گیا، بات ختم ہو گئی مگر نہیں۔ چچا سائیں پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے کہے بنا نہ رہ سکے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، کمرے سے باہر نہیں نکلی ہیں دونوں۔ ملازمہ کئی بار کھانا لے کر گئی ہیں، مگر مجال ہے جو کسی نے کان دھرا ہو۔ ہمیں کیا، جو کرتی ہیں کریں، میری بلا سے۔ چچی نے بھی اپنے دل کی بڑاس نکالی۔ بس کر دیں آپ دونوں، میرا مسئلہ بھی دیکھ لیں، یا پھر صرف اپنی اور دوسروں کی لگی ہے؟ اچانک سے مرخ پلیٹ نیچے پھینکتی ہوئی اٹھ کر چل آئی تو ان دونوں کا دھیان مرخ کی جانب گیا، جس کی غصے سے آنکھیں سرخی اختیار کر چکی تھی، چہرے پر سخت ناراضگی لیے۔ وہ ان دونوں کو دیکھنے لگی جو اسے برباد کر کے اب بے حد پرسکون تھی۔ اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، اور وہ دونوں تھے جن کو اس کا ذرا برابر احساس نہ تھا۔ بس کرو، جب دیکھو چلاتی رہتی ہے۔ نہیں ہوئی تمہاری شادی، بس کوئی اور امیر اور اچھا، اس سے تو لاکھوں گنا اچھا شخص ہوگا۔
تمہارے نصیب میں۔ اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھاؤ چپ کر کے۔ اتنے عرصے سے چک 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 اس کی وہی راگ دستگیر چاہیے اسے۔ بھئی ہو گئی اس کی شادی، قصہ ختم، کہانی ختم۔ شروع ہونے سے پہلے ہی چچی جو بولنے پر آئی تو بولتی چلے گئی۔ آخر میں دونوں ہاتھ جاڑ کر انہوں نے بڑی آسانی سے کہا، مگر ماں رخ حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جو اپنے مطلب تک اس کے ساتھ رہی تھی، اور اب مطلب پورا ہوتے ہی وہ دونوں اس پر دھیان دینا چھوڑ چکی تھی۔ جب انہیں فائدہ نظر نہ آیا تو وہ جواب اور کن ہو چکے تھے۔ اسے اس پل احساس ہوا کہ وہ اس کے سگے تو کبھی نہ تھے۔ اس جگہ وہ بالکل تنہا کھڑی تھی۔ ان کے کہے پر چل کر وہ آج اس مقام پر آ کھڑی ہوئی کہ آگے جیسے کھائی تھی اور پیچھے کنواں۔ حیرت کی بات ہے کہ جس کی زباں آج تک میرے سامنے نہیں کھلی، وہ یوں میرے منہ آ رہی ہے۔ وہ کھڑکی سے اس پار نظر آتے روشن آسمان کی جانب رخ کیے بیٹھی تھی۔ جب دادا سائیں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے، وہ بت بنی ویسی بیٹھی رہی تو اب بغاوت پر اترنا چاہتی ہیں؟ میری تو رگ رگ سے واقف ہیں، آپ جانتی ہیں نا، جو بغاوت پر اتر آئے اس کا اچھے میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دینے تک نہیں چھوڑتا۔ وہ قدم قدم چل کر ان کے قریب آتے اب ان کے نزدیک ہی کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظر بھی باہر کے خاموش ویران نظارے پر تھی۔ تو جواب نہیں دیں گی آپ، اور نہ ہی بات کریں گی؟ یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس بات سے واقف ہے نا کہ ایک بھی اولاد آپ کے ساتھ نہیں کھڑی؟ اس بات کو جان کر ہی کوئی فیصلہ کیجیے گا، ورنہ وہ بولتے بولتے رکے۔ شاید ان کے الفاظ تک ہی ان کی دھمکی آمیز بات مکمل ہو چکی تھی۔ وہ بالکل خاموش اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ ان کے وجود میں جنبش تک نہ ہوئی۔ اچانک سے دادا سائیں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کے اگلے ہی لمحہ وہ ڈھلک کر ان کے بازوؤں پر گر گئی۔ بیگم، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ بیگم، وہ ان کا گال تھپ تھپانے لگے، مگر بے سود ان کی سانسیں تو نہ جانے کب سے رک چکی تھی۔ آنکھیں کھولیں، میں نے آپ کو کہا خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دی۔ اب میری بات کیسے ٹال سکتی ہیں؟ وہ اب ان کو سنبھال کر ان کو بری طرح جھنجھوڑنے لگے۔ مگر جو جا چکا ہو وہ کہاں کسی انسان کی آواز سن سکتا ہے؟ ان کا وجود کانپنے لگا۔ وہ ان کو دیکھے بنا، بات کیے بنا ان سے ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے ان سے دور جیسے جا چکی تھی۔ مت کرے میرے ساتھ، اٹھیں، آنکھیں کھولیں۔ وہ ہمت نہ ہارتے ہوئے اب اونچی آواز میں چلانے لگے۔ ان کی آواز سن کر دستگیر کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کچن میں گئی تھی۔ اماں سائیں، اماں سائیں کو یوں بے سود دیکھ وہ گھبرا کر آگے بڑھی، مگر دادا سائیں کے اشارے سے ان کو نزدیک آنے سے روک دیا۔ کوئی ہاتھ نہ لگائے گا، جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ کرخت آواز میں بولے تو وہ نم آنکھوں سے بے جان وجود کو دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ اب ان کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہ تھی۔ ایک واحد و سہارا بچا تھا ان کا اس حویلی میں۔ بے ساختہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا ہے بابا سائیں؟ آستین اوپر کرتے دستگیر کے والد اندر داخل ہوئے۔ بولتے بولتے ان کی زبان کو بریک لگی۔ ماں پر نظر جاتے ہی وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ میں بکواس کر رہا ہوں کیا؟ جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ، نظر نہیں آ رہا تمہاری ماں بے ہوش ہو گئی ہے؟ وہ سخت دل آدمی آج اپنی بیوی کو تھامے بالکل کمزور پڑ چکا تھا۔ انہیں اس بات پر یقین آیا وہ جس کو موت کی دھمکی دینے آئے تھے وہ پہلے ہی ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اماں سائیں، دستگیر کے والد بامشکل چلتے ہوئے ان تک پہنچے۔ ان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ماں کا وجود یوں بے سود پڑے دیکھ ان کے وجود میں جان نہ بچی تھی۔ اماں، نہ کریں مذاق۔ وہ گھٹنوں کے بل گر کر ان کے ہاتھوں کو تھام گئے۔ ان کی آنکھوں سے گرم سیاہ
بہہ کر ان کے گال کو بھگو رہا تھا، جبکہ دل بے یقینی کی حالت میں تھا۔ آنکھیں کھولے چہرے پر ہاتھ رکھتے انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی، اماں! اب کی بار وہ اتنی اونچی آواز میں چلائے کہ دستگیر کی والدہ کا وجود کام کر رہ گیا۔ ان کی چیخ سن کر حویلی کے تمام افراد دوڑے اندر آئے تو ان سب کی نظر بھی اماں سائیں پر جا ٹھہری۔ اماں! چچا سائی حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ کیا ہوا ہے اماں کو؟ اماں کیا ہوا ہے؟ ان کی حالت بھی ان سے الگ نہ تھی۔ وہ حیرت اور شدید صدمے کی زد میں آ گئے تھے۔ اماں سائیں گھٹنوں کے بل دستگیر کے والد کے پاس بیٹھتے انہوں نے ان کے دوسرے ہاتھ کو تھاما، جبکہ ہر ملازمہ کی نم آنکھ ان پر جم چکی تھی۔ چچی سائیں اور ماں رخ الگ کھڑی حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس پل وہاں موجود کسی شخص کو یقین نہ آیا کہ وہ ماں اپنے بیٹے کا دکھ سینے سے لگائے خاموشی سے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اسفندیار گاؤں میں فصل کو دیکھنے آیا تھا۔ اس وقت وہ کسان کے ساتھ اسے باتوں میں مصروف، آس پاس دیکھے بنا بس کسان کی بات پر دھیان دیتا ہوا چل رہا تھا، جبکہ کچھ دور ہی درخت کے پیچھے چھپے اس آدمی نے فون ملاتے کان سے لگایا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ حکم کریں تو ابھی مار ڈالوں۔ شکار سامنے ہے اور موقع اچھا ہے۔ وہ آدمی منہ کپڑے میں ڈھانپے سامنے نظر آتے اسفندیار پر گن سے نشانہ باندھے بس انتظار میں تھا کہ جیسے ہی اسے اشارہ ملتا وہ اسی پل اس کو اڑا ڈالتا۔ مگر تبھی اسے اپنی گردن پر سخت گرفت محسوس ہوئی۔ وہ ہل بھی نہ سکا۔ پھر اچانک ہی اس شخص نے اس کو اوپر اٹھاتے زور سے آگے کی جانب دھکیلا تو وہ سیدھا اسفندیار کے قدموں میں جا گرا۔ سائیں آپ! اسفندیار ہرون زمین پر گرے۔ شخص کو پھر سامنے کھڑا دستگیر کو دیکھ خوش اور حیران بیک وقت ہوا۔ اپنی بھی حفاظت کیا کرو اسفندیار، تم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا میرے لیے۔ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر شال لیے اس نے شال کو درست کر کے دوسرے کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا تو اسفندیار مسکرا دیا۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اتنی ہی جیوں گا سائیں، کوئی بھی آ کر مجھ سے وہ زندگی نہیں چھین سکتا۔ مسکرا کر بولتا وہ دستگیر کو نفی میں سر ہلانے پر مجبور کر گیا۔ وہ آدمی اپنے معاملے میں بے حد لاپرواہ تھا۔ اگر اسے آنے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے اس بات سرے سے اگنور کیا۔ ویسے آپ یہاں سائیں، آج تو آپ نکل رہے تھے نا؟ وہ کسان دستگیر کو سلام کر کے آگے بڑھ گیا تو اسفندیار دستگیر کے ساتھ ہی شخص کے سامنے آیا جو اوندے منہ گرا ذرا دوری پر اپنی گن دیکھ رہا تھا۔ ہاں سوچا اماں سائیں اور دادی سائیں سے مل لو۔ دل تھا ان کو دیکھنے کا۔ اس شخص کی گن اٹھا کر اپنے گارڈ کو دیتے دستگیر نے دوسرے آدمی کو اس شخص کو لے جانے کا کہا۔ دادا سائیں سے کہنا اگلی بار ذرا اچھا منصوبہ بنائیں۔ اس آدمی کو پیچھے سے آواز دیتے دستگیر نے دادا سائیں کے نام پیغام بھیجا تو اسفندیار ہنس دیا۔ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کتنے ہی منصوبے بنا لے، اسفندیار دستگیر کے ساتھ اب آگے کی طرف چلنے لگا جہاں دستگیر کی کار موجود تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں سائیں، پھر آپ کو واپس بھی چھوڑ دوں گا۔ اب فارغ ہی ہوں، کام ہو گیا ہے سارا۔ اسفندیار کی بات سن کر دستگیر سر ہلاتے کار کی طرف اشارہ کیا۔ حویلی تک کا سفر خاموشی سے گزرا۔ حویلی کے باہر لگا رش دیکھ دستگیر کے اعصاب رک گئے۔ کار سے نکل کر دستگیر تیزی سے حویلی کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے کفن میں موجود وجود پر جا ٹھہری۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر وہاں سب کو دیکھا۔ اسے اپنے قدم من بھاری ہوتے محسوس ہوئے۔ وہاں صرف خواتین موجود تھیں اور ان سب میں وہ اپنی ماں کو تکتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔
दस्तगीर अम्मा साईं दस्तगीर को अपने सामने खड़ा देख वो बलक बलक कर इसके सीने लगती रोने लगी। तो दस्तगीर का हाथ बेसाख्ता इनकी जानब बढ़ने से पहले ही बगल में जा लगा। अम्मा साईं हमें तन्हा कर गई दस्तगीर, बिल्कुल तन्हा छोड़ गई मुझे यहाँ। वो इसके सीने से लगी दिल की भड़ास निकाल रही थी, जबकि अब दस्तगीर अपनी दादी साईं की तरफ चेहरा मोड़ जो सफ़ेद कफन में लिपटी आंखें मूंदे हर किसी से खफा मुंह मोड़कर हमेशा की नींद सो चुकी थी। अम्मा साईं नाराज थी सबसे, दस्तगीर सबसे, मगर तुमसे नहीं। अपनी वालदा की आंखों में देखते दस्तगीर ने गहरा सांस भरने की कोशिश की। यहाँ के मकीनों ने किसके कत्ल का मंसूबा बनाया था और जान किसकी गई थी? इसकी अचानक से निगाह सामने कुर्सी पर बेजान वजूद पर बैठे दादा साईं पर जा ठहरी। वो बेतासर निगाहें दादी साईं के चेहरे पर जमाए बिल्कुल खामोश थे। इनके चेहरे पर किसी तासर का भी अंसर न था। चच्ची साईं ये देखें। तभी मर्रुख कमरे से भागती हुई बाहर आई। इसके हाथ में एक पर्चा मौजूद था। दस्तगीर की वालदा ने हैरानी से मर्रुख के हाथ से वो कागज़ लिया। इस पर सिर्फ लिखी तहरीर देख इन्हें जैसे सकता लग गया। मेरे बेटे के कातलों को मेरा जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं। इस पर लिखी तहरीर पढ़कर वो बेसाख्ता दस्तगीर को देखने लगी। जब वो इनके पास आता हुआ इनके हाथ से वो कागज़ का टुकड़ा लेकर वो तहरीर पढ़ने लगा, तो क्या इन्हें महसूस हो चुका था कि इनके पास कुछ ही सांसें बची थी, या उन्होंने अपनी औलाद का रोग ही ऐसा लगाया था कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा न रह पाई। तभी कुछ मर्द अंदर दाखिल हुए। बाबा साईं, चचा साईं, आप लोग हाथ नहीं लगा सकते। वो अभी महज झुके ही थे। जब दस्तगीर की आवाज़ सुनकर वो रुक गए। दादा साईं भी हैरत से उठ खड़े हुए। चचा साईं के कातलों को उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि इनकी मैयत को छुएं। वो लोग दस्तगीर वो पर्ची इनकी जानिब बढ़ाकर असमंद यार को इशारा कर गया, तो वो अपने पीछे मौजूद दूसरे साथियों के साथ आगे बढ़ा। दस्तगीर के बाबा साईं, चचा साईं और दादा साईं मुजस्समा बने खड़े रहे। ये कैसी सज़ा देकर गई थी वो इन्हें। आधी रात के पहर वो बिलाखिर अपनी मतलूबा जगह पहुंच ही गए। जराम कार से बाहर निकला तो अलमरिया भी जल्दी से इसके साथ बाहर निकली। यहाँ इतना अंधेरा है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आस पास झड़ियाँ और सब्ज़ा देख वो हैरत से पूछने लगी। तभी अपने महसूस किया कि जराम इसके नज़दीक आया था। इसे यकीन तब हुआ जब जराम ने इसका हाथ मजबूती से थामते कदम आगे बढ़ाए। देखो, क्या तुम मुझे यहाँ जानवरों के पास छोड़ने आए हो? इसकी तख्लीक में चलती हुई वो कदरे डरती हुई बोली। आस पास के अंधेर और सनसनाहट देखकर शायद इसके ज़हन में महज यही बात आई थी, मगर वो बिना जवाब दिए इसे लिए यूं ही चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद इसकी नज़र वहाँ पर बने एक छोटे से कॉलेज पड़ गई। आस पास हिफाजत के लिए बॉर्डर बनाया गया था, जबकि अंदर तो रोशनी थी। वो इसका हाथ यूं ही पकड़े वहाँ बने दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फिर इसने दरवाजे पर वापस लॉक कर दिया। अब वो इस कॉलेज को आराम से देख सकती थी। कॉलेज के बाहर 2 कुर्सियाँ और मेज़ मौजूद थे, जबकि इनके पास ही बड़े बड़े कुशन भी रखे गए थे। सब्ज़ ठंडी घास महसूस करते ही इसे बेहद सुकून मिला। अब वो दोनों कॉलेज में दाखिल हुए। लकड़ी का बना वो कॉलेज भी बेहद प्यारा और पुरसुकून था। सबसे अच्छा एक छोटा सा लिविंग एरिया, जिसमें सोफ़ा और एक छोटी सी मेज़ मौजूद थी। फिर इससे कुछ आगे जाकर एक ओपन किचन मौजूद था। अब इसने नज़र मोड़कर वहाँ मौजूद कमरे के दरवाजे को देखा। इसको दूसरी जानब देखा पाकर जराम ने इसका हाथ छोड़ते जैसे इसको आगे जाने की जैसे इजाज़त दी। हाथ छोड़ते ही वो इस कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर इसने अंदर कदम बढ़ाए तो वहाँ एक बेड और इसके साथ कपड़ों की अलमारी मौजूद थी। कमरे में ज़्यादा सामान न था, बस एक गोल मेज़ के गिर्द 2 कुर्सियाँ रखी गई थी।